ارواح ثلاثہ میں اشرف علی تھانوی صاحب نقل کرتے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکلے، دیوبند میں تشریف لائے، خواب میں نہیں بیداری میں، جسد انصری کے ساتھ، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے. اور اس واقعے میں لکھا ہے کہ جن کی صلح کرانے آئے تھے سخت گرمیوں میں بھی رضائی اوڑی ہوئی تھی، ان کا پسینہ چھوٹا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ مردہ قبر سے نکل کے آ جائے. تو انہوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا آپ کو؟ ان کا ابھی ابھی مولانا تشریف لائے تھے جی. اور نقل کون کر رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی. انہوں نے باقاعدہ حاشیہ لگایا کہ وہ اصل میں اپنے اس جسم کے ساتھ نہیں آئے تھے جو دفناتے وقت تھا، ایک اللہ نے ان کو نیا جسم دیا تھا، اس جسم سے وہ قبر سے نکل کے تشریف لائے تھے جی. اے کتاب ہے لکھن والا انظر شاہ کشمیری، انظر شاہ گیلانی. اس کتاب دی جلد 1 صفحہ نمبر 331 دے ہوتے واقعہ بیان کیتا. کہنا ایک بریلوی ایک دیوبندی مولوی دا مناظرہ ہو گیا. دیوبندی مولوی بڑا کمزور سی، عالم نہیں سی، بیچارہ جاہل سی، پتہ ہے کوئی نہیں سی. بریلوی مولوی ہوتے مسلط ہو گیا، مناظرہ شروع ہو گیا. ہن دیوبندی مولوی بیچارہ کمزور ہے. کیا کہ دیوبندی مولوی بیان کرتا ہے کہ میں بیٹھا سی مناظرہ کرنے واسطے تے اچانک ایک شخص بزرگ میرے کو نمودار ہوئے. عبارت پڑھ کے سناواں. اس دیوبندی امام مولوی نے مشاہدہ کے بعد بیان کی، کہتے تھے کہ مولانا وائز صاحب کے سامنے میں بھی بیٹھ گیا، ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی کہ اچانک اپنے بازو میں مجھے محسوس ہوا کہ ایک شخص اور جسے میں نہیں پہچانتا تھا وہ بھی آ کر بیٹھ گیا، اور مجھ سے وہ اجنبی اچانک نمودار ہونے والی شخصیت کہتی ہے کہ ہاں گفتگو شروع کرو اور ہرگز نہ ڈرو. دل میں غیر معمولی قوت اس سے پیدا ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ دیوبندی امام صاحب کا بیان ہے کہ میری زبان سے کچھ فکرے نکل رہے تھے اور اس طور پر نکل رہے تھے کہ میں خود نہیں جانتا تھا. یہ منظر ہی ایسا تھا کہ مجمع دم بخود تھا. کیا سوچ کر آیا تھا اور کیا دیکھ رہا تھا؟ دیوبندی امام صاحب نے کہا کہ اچانک نمودار ہونے والی شخصیت میری نظر سے اس کے بعد اوجھل ہو گئی اور کچھ نہیں معلوم کہ وہ کون تھے اور یہ قصہ کیا تھا. اور صفحہ 32 لے کے حضرت شاہ الہند فرماتے تھے میں نے ان مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ اچانک نمودار ہو کر غائب ہو جانے والی شخصیت کا حلیہ کیا تھا. حلیہ جو بیان کیا، فرماتے تھے کہ سنتا جاتا تھا اور حضرت الاستاذ کا ایک ایک خال و خط نظر کے سامنے آتا چلا جاتا تھا. جب وہ بیان ختم کر چکے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو حضرت الاستاذ تھے. نہیں سمجھ آئی؟ مولوی محمود الحسن کہنا میں نوں بابی نے اور انہیں دیوبندی مناظرے حلیہ بیان کیتا تو تیرے کول آن والی شخصیت جنہوں تیری مدد کیتی سی وہ کون سی؟ جدو حلیہ تے نقشہ کھینچا تو منوں پتا چل گیا وہ تے قاسم نوتوی سی جڑا اپنے دیوبندی مناظر دی مدد کرنے واسطے حاضر ہویا سی اور مدد کر کے مناظرہ جتوا کے واپس چلا گیا. تے جدو منن دی واری آوے اپنے مولانیاں نو مددگار بھی ماندا ہے، حاضر ناظر بھی ماندا ہے، تے جے نام منن دی واری ہے تے آمنہ دلال رب دے پیارے حبیب نو نہیں ماندا. میرے امام فرماتے ہیں تیری اٹکے تو تو وکیلوں سے کرے امداد. ارے تیری اٹکے تو تو وکیلوں سے کرے امداد. یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری. حکیم داد و دوا دیں یا کچھ نہ دیں. ارے مردود یہ مراد کس آیت کو خبر کیا ہے؟ جدو منن دے ہوندہ ہے اپنے والے مولوی نو حاضر ناظر مننی جاننا ہے تو جدو نام منن دی باری آوے تو پھر سرکار مدینہ علیہ السلام دی ذات انکار کرنا. کہنا جے حضور حاضر ناظر نے تو جتھے تہاڈا عقیدہ کہ ہر جگہ حاضر ناظر نے، ساڈا اے عقیدہ نہیں کہ حضور بجستے ہی ہر جگہ حاضر ناظر نے. اے ساڈا عقیدہ روحانی طور تے ہر جگہ حضور علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے ہیں اور جتھے چون اپنے جسم نہ بھی جا سکتے ہیں. اشرف تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ یعنی حقائق اولیاء. مدرسہ دیوبند کے بانی اور بڑے قاسم نانوتوی کیا بلا نانوتوی یعنی نانو سے طوی نہیں نانوتوی. قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال بعد اپنی قبر سے نکلے جی، خواب میں نہیں بیداری میں، اور دیوبند کے 2 علماء یا 2 مولانا صاحب میں صلح کروا کر واپس قبر میں چلے گئے. جن بزرگوں کے پاس وہ آئے سخت
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، معزز علماء کرام اور اہل سنت والجماعت کے غیور عوام، ایک صحافی جو انجینئر محمد مرزا علی منگول کے کہنے پر اپنے انٹرویو میں اکابر علماء دیوبند پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھا رہا ہے، اس کے تسلی بخش جوابات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. آج کی نشست میں ارواح ثلاثہ میں حجت الاسلام امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی روح کا متشکل ہو کر دنیا میں آنے پر اعتراض کا جواب دیں گے. اگرچہ ہماری نظر میں اس کا اصولی جواب اپنے اس انٹرویو میں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دے چکے ہیں، اور ہم اس جواب سے کافی حد تک مطمئن ہیں اور اس سے اتفاق کرتے ہیں. لیکن ظاہر ان کے پاس وقت کم تھا، اور ہر وقت ہر چیز آدمی کو مستحضر ہونا ضروری بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں اس کا تفصیلی جواب دیں گے. پہلی چیز تو ہم یہ کلیئر کر دیں کہ یہ جس کتاب ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء سے اعتراض کو پیش کر رہے ہیں، تو اسے ہمارا عقیدہ کہنا بہت بڑا دھوکہ اور لوگوں کی غلط رہنمائی کرنا ہے. سوانح، تذکرہ، ترجمہ، تراجم، حکایات وغیرہ، ان میں جتنے بھی واقعات درج ہوتے ہیں یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہوتے ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں، اس لیے کہ ہمارے ہاں عقائد نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتے ہیں، جیسا کہ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ نے تبرید النواظر اور ازالۃ الریب جیسی کتابوں میں اس کی صراحت کی ہے. اگر آپ ان حکایات کو عقائد شمار کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو تاریخ کی کتب میں جو کچھ ہے، پھر سیرت اور سوانح کی کتب میں جو کچھ ہے، ان سب کو آپ کو عقیدہ ماننا پڑے گا، عقیدہ بتانا پڑے گا، حالانکہ کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں کرتا. یہ حکایات بزرگوں کے واقعات ہیں، مان لیا تو بھی، نہ مانا تو بھی کوئی فرق نہیں، ایمانیات میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے اس مسئلے کو کلیئر کیا. جب یہ عقائد نہیں ہے تو اس کے متعلق قرآن و سنت کا مطالبہ کرنا بھی دھوکہ ہے، اس لیے کہ عقائد قرآن و سنت سے ثابت کیے جاتے ہیں، نہ کہ واقعات وغیرہ. اگرچہ اس پر ہم دلائل آگے دیں گے. ایک بات. دوسرا، ہم میں اور اہل بدعت میں اس باب میں فرق یہ ہے کہ اس طرح کی کرامات اور اس طرح کے واقعات کو اہل بدعت بنیاد بنا کر اس سے پھر اولیاء اللہ کو یا انبیاء کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں. وہ لوگ ان چیزوں کو ان کا ذاتی اختیار اور قدرت سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے مزارات پر جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں. جبکہ اہل حق، اہل سنت والجماعت، احناف علماء دیوبند اور تمام اہل سنت والجماعت ان جیسے واقعات کو معجزات اور کرامات کی کیٹیگری میں، اگر انبیاء کے لیے تو معجزات ہیں، اولیاء اللہ کے لیے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے تو کرامات ہیں، انہیں اس کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں. اور معجزات اور کرامات، اس پر میں خود مستقل کتاب لکھ چکا ہوں، اس کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اس میں نہ نبی کو کوئی اختیار ہے نہ ولی کو کوئی اختیار ہے. وہ قدرت وہ اللہ کی ہے، وہ فعل اللہ کا ہے. جیسے قلم ہے، قلم لکھتے ہوئے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قلم لکھ رہا ہے، لیکن دراصل پیچھے وہ جو ہاتھ چل رہا ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے. لگ ایسے رہے کہ کام یہ معجزہ، یہ خرق عادت نبی سے صادر ہو رہا ہے، ولی سے صادر ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ نہ ولی کا فعل ہے، نہ نبی کا فعل ہے، نہ اس پر کوئی قدرت اور اختیار ہے اسے، بلکہ وہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کی قدرت اور اختیار ہے. اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت نہ ان انبیاء سے اور نہ ان اولیاء سے اس قسم کے واقعات کے بعد ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے اور نہ ان سے مانگتے. اور ہر آدمی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. ہمارے اہل بدعت مخالفین نے اس باب میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، مانگتے ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ کسی سکہ دیوبندی کا کوئی حوالہ پیش کر دے جو ان حکایات اور واقعات کی بنا پر انہیں مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، یا ان کی قبروں پر جا کر ان سے معاذ اللہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے باب میں حاجت طلب کرتا ہے. یہ دوسرا ایک بنیادی فرق ہے جو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی ہوگی. اب آئیے میں اصل اشکال کی طرف آتا ہوں. ارواح ثلاثہ کا یہ اشکال چونکہ آپ نے اس صحافی کی زبان سے سن لیا، اور اس کا جواب بھی حکایات اولیاء کے حاشیے پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
صفحہ نمبر جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کا 175 ہے. ہمارے پاس قدیم ایڈیشن بھی ہے لیکن ہم نے جدید رکھا ہوا تاکہ ہر آدمی کو آسانی سے مل جائے. اور یہ حکایت نمبر 246 ہے. یہ واقعہ روح کا تمثل تھا اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابہ جسد عنصری کے. گویا یہ عالم مثال کا ایک واقعہ تھا جس پر میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کے لیے آتا ہوں. اللہ کے کم و بیش علماء فرماتے 18,000 عالم ہیں. انہی میں ایک عالم عالم مثال ہے جس پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی بہت تفصیل سے حجت اللہ بالغہ میں گفتگو کی ہے. اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں بھی بہت ایک تفصیلی مکتوب اس باب میں رکھا ہے کہ اس عالم کی طرح ایک اور عالم ہوتا ہے جس میں اس دنیا کے جو اجساد ہیں وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو کر آتی ہیں. جیسے خواب والا خواب دیکھتا ہے تو اب جس کو خواب میں دیکھتا ہے اپنی جگہ موجود ہے، اسے کچھ ہوش نہیں ہے، لیکن یہاں خواب والا اس کے ساتھ ملتا بھی ہے، گپ شپ بھی لگاتے. تو یہ اس کی وصورت مثالیت تھی عالم مثال میں جس کے خواب کے اندر آئی ہے. قرآن میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس باب میں جب زلیخا نے ان کے پیچھے دروازہ بند کیا تو اس باب میں تفاسیر کو آپ دیکھ سکتے ہیں. صافی کا یہ کہنا کہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دیجئے انتہائی احمقانہ مطالبہ ہے، اس لیے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 13ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں. ان کی پیدائش سے بھی 13 صدیاں قبل قرآن نازل ہو چکا ہے. تو جس آدمی نے پیدا ہی قرآن کے مکمل ہونے کے 13 صدیوں بعد ہونا ہے، اس کے واقعے کا ذکر ہم 13 صدی پہلے کی کتاب میں کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں یہ کہہ سکتے کہ اس جیسا واقعہ ہم قرآن و سنت اور اسلاف کی کتابوں سے آپ کو ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں، جو ہم انشاءاللہ بھی کریں گے. البتہ اس کے بالمقابل ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے قرآن اور سنت میں سے کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث لے کر آ جائے کہ جس میں اس واقعے کو شرک کا ہے یا اس واقعے کو کفر کا ہے یا اس واقعے کو محال کا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ الانتباہات المفیدہ میں کہتے ہیں کہ جو چیز فی نفسی ممکن ہو اور ایک سچا اس کی گواہی دے تو اگر وہ سچا صادق المصدوق ہو، نبی ہو، تو ایمان لانا واجب ہے. ہاں اگر ایک عام امتی ثقہ ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق ہم اس واقعے کو ہم تو اس طرح یہاں پر بھی فی نفسی ممکن ہے یہ چیز، جیسا کہ ہم آگے انشاءاللہ دکھائیں گے. جب یہ فی نفسی ممکن ہے اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ ثقہ آدمی ہے، کتنے ثقہ ہیں کہ خود انجینئر کے استاد غامدی صاحب کا انٹرویو ابھی آیا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا، نہیں تو یوٹیوب پر دیکھ لیں، میں نے پورا نہیں دیکھا. اس میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو اپنے اکابر میں سے شمار کیا، اساتین علم میں سے شمار کیا، اور کئی منٹ ان کی علمی وقار اور علمی رعب اور علمی دبدبے، بلکہ یہاں تک ہے کہ ان کا علمی قد کاٹ دیکھ کر آدمی کی گردن جھک جاتی ہے. تو ایسا ثقہ آدمی جبکہ فی نفسی ممکن ایک چیز کو نقل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے بنا کسی دلیل کے اس کو رد کرنا یہ انتہائی احمقانہ بات ہے. اب آتے ہیں، اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے بھی بڑے بڑے واقعات ہمیں قرآن و سنت میں مل سکتے ہیں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے تفاسیر کے مطابق 4 مختلف پرندوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور جب انہوں نے اللہ سے سوال کیا، اس قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى، سورہ بقرہ آیت نمبر 260 ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ تم 4 پرندوں کو جمع کرو. تفاسیر کے مطابق 4 مختلف پرندے تھے، ان پرندوں کے نام بھی ذکر ہیں تفاسیر میں. ان کا پھر آپ نے قیمہ بنایا، پھر قیمہ بنا کر انہیں ایک دوسرے میں مکس کر دیا، پھر انہیں الگ الگ پہاڑ پہ رکھا، اور پھر جب سمدعوہن یأتینک سعیا، جب آپ نے ان کو بلایا پکارا تو وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس چلے آئے. تو اگر ایک قیمہ شدہ بالکل کچومر شدہ قیمہ ایک وہ بھی مختلف پرندوں کا پہاڑ پہ رکھنے پر ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پر دوبارہ زندہ ہو کر آ سکتے ہیں، کوئی آسمان نہیں گرتا، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے، تو عالم مثال میں کسی کی روح اگر متمثل ہو کر دنیا میں آ جائے تو اس سے کون سا آسمان گرتا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام یا رضی اللہ تعالی عنہ، اقوال مختلف ہیں، کا زندہ ہونا، ان کے گدھے کا زندہ ہونا، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اگر آپ احادیث کی طرف آتے ہیں تو بلا کتابوں کے اندر، یعنی بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لیکن صحیح مسلم کا درجہ چونکہ قرآن بخاری کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے، تو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 448 ہے. معراج کے واقعے میں اس حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے مختلف انبیاء کو دیکھا کہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور پھر ان انبیاء کے بارے میں فرمایا فحانت الصلاۃ فاممتہم، جب نماز کا وقت آیا تو میں نے ان تمام انبیاء کی امامت کرائی.
اب انبیاء تو فوت ہو چکے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ تو اپنی قبروں کے اندر ہے، روحیں ان کی عالم ارواح کے اندر ہے، علیجین کے اندر ہے، اجساد مبارکہ ان کی مختلف زمین کے کونوں میں قبروں کے اندر ہے، جس کا کسی کو پتہ نہیں۔ تو جب یہ انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے جسد قبور کے اندر ہیں، ان کی ارواح اعلی علیین میں عالم ارواح میں، تو پھر آپ نے بیت المقدس کے اندر ان کی امامت کیسے کروا دی، وہ بھی ایک دو نہیں، تمام انبیاء کی۔ تو اگر حضور علیہ السلام کی امامتی کے لیے انبیاء قبروں سے آ سکتے ہیں، چاہے ان کی روحیں ہو، چاہے ان کے جسد مثالی ہو، جسد حقیقی ہو، ایکس وائی زیڈ، وہ آپ نے طے کرنا ہے۔ تو آخر امام نانوتوی رحمہ اللہ فقط ایک کی روح اگر متمثل ہوگی تو کون سا آسمان گر گیا؟ اس کا جواب تو خود حدیث کے اندر آتا ہے۔ اب آپ اسی حدیث کے متعلق دلچسپ تبصرے علماء کے ملاحظہ فرمائیں۔ بہت سے حوالے، اتنے حوالے ہیں، لیکن کچھ حوالے میں یہاں ذکر کروں گا اس درس کے اندر، اور کچھ حوالے انشاءاللہ میں احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کا جو ہاتھ نکالنے والا واقعہ اس کے ذیل میں ذکر کروں گا۔ یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ محدث کبیر ہے، اور ان کی جلد نمبر 10 ہے مرقات المفاتح، یہ فتح الباری کے اندر بھی اس طرح کی باتیں مل جائیں گی، اور یہ باب فی المعراج ہے، اور حدیث نمبر 5866 ہے۔ اس کے تحت حضور علیہ السلام کا انبیاء کو دیکھنا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر کے اندر دیکھنا، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ صَلُّوا مَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَقْدَسِ فَيُحْتَمَلُ الْأَرْوَاحُ وَيُحْتَمَلُ الْأَجْسَادُ بِأَرْوَاحِهَا۔ اللہ، یہ جو حضور علیہ السلام نے انبیاء کو نمازیں پڑھائی ہیں تو ممکن ہے کہ ان کی روحوں کو نمازیں پڑھائی ہوں یا روح مع الجسد کو نمازیں پڑھائی ہوں۔ تو اگر پورے جسد کے ساتھ انبیاء قبروں سے نکل کر ایک نبی کے پیچھے نمازیں پڑھ سکتے، تو امام قاسم نانوتوی کی روح مبارکہ وہ دو آدمیوں کے درمیان صلح یا کوئی مشورہ کیوں نہیں دے سکتی؟ صلح نہیں کروائی، بھی جھوٹ بولا ہے، ایک صلح تو انہوں نے خود کی ہے، بس ایک مشورہ اور ایک رائے دی ہے۔ آگے عجیب بات لکھتے ہیں انبیاء کی حیات پر دلائل دینے کے بعد ثم اجسادم کا ارواحہم لطیفۃ غیر کثیفۃ فلا مانع للظہور فی عالم الملک والملکوت علی وجہ الکمال بقدرت ذی الجلال ومما یؤید تشکل الانبیاء وتصورہم علی وجہ الجمع بین اجسادہم وارواحہم قول فإذا موسى قائم يصلي فإن حقيقة الصلاة وهي الاتيان بالافعال المختلفة انما تكون الاشباح لا للارواح۔ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جسم بھی روح کی طرح لطیف ہو جاتی ہے اور اسے ظاہر ہونے میں دنیا عالم ملکوت میں کوئی چیز معنی نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ یہ جو انبیاء کی شکلیں متشکل ہوئی تھی، روحیں صرف نہیں تھی بلکہ اپنے اجساد مثالیہ، یہ صور مثالیہ کے ساتھ آئی تھی۔ اس پہ دلیل خود موسیٰ علیہ السلام کا قبر کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے لیے جسم کے افعال کا تحرک، افعال کا ہلنا ڈلنا، جسم کے اعضاء کا کام آنا ضروری ہے، جسم کے اعضاء کا ہلنا ضروری ہے، اور یہ صرف روح کا کام نہیں ہو سکتا بلکہ جسم کا کام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جن انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی وہ مرنے کے بعد روح مع الجسد پڑھی ہیں۔ اب آپ جسد حقیقی نے مانے یا جسد مثالی مانے، وہ آپ پر ہے۔ تو اگر جسد حقیقی ہے جسد مثالی کے ساتھ آ سکتی ہیں تو یہاں امام نانوتوی پر کیا اعتراض ہے آپ؟ اسی طرح یہ میرے پاس شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ وہ شخصیت ہے جنہیں اہل سنت والجماعت بھی مانتے ہیں، بریلی حضرات بھی مانتے ہیں، غیر مقلدین اہل حدیث بھی مانتے ہیں، اشاعت و توحید و سنہ والے بھی مانتے ہیں، انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہمارے پاس اس کا یہ 461 ہے۔ ہمارے پاس قاہرہ کا، مصر کا طبع ہے، جو سعودیہ کا ہوگا جو نیٹ پہ ملتا ہے، اس کا امید ہے کہ جلد نمبر 1 میں یہ آپ کو حوالہ مل جائے گا۔ اس میں بھی انہوں نے یہی کہا، وہ جو مختلف انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئی تھی، کہتے فَهَذَا رَأَى أَرْوَاحَهُمْ مُصَوَّرَةً فِي صُوَرِ أَبْدَانِهِمْ، وہ ان انبیاء کی روحیں تھی جو ان کے بدن کی شکل میں متشکل ہو کر بن کر آ گئی تھی۔ اور آگے لکھے وَأَمَّا كَوْنُ رَآ مُوسَى قَائِمًا يُصَلِّي فِي قَبْرِ وَرَآهُ فِي السَّمَاءِ أَيْضًا فَهَذَا لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ أَمْرَ الْأَرْوَاحِ مِنْ جِنْسِ أَمْرِ الْمَلَائِكَةِ فِي اللَّحْظَةِ الْوَاحِدَةِ تَصْعَدُ وَتَهْبِطُ كَالْمَلِكِ۔ کہتے ہیں وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں بھی آپ نے دیکھا نماز پڑھتے، پھر آسمانوں میں بھی دیکھا، تو ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے کہ ایک آدمی قبر میں بھی ہو اور ایک آدمی آسمان میں بھی ہو، کیونکہ روح ہے وہ مرنے کے بعد جو روح ہوتی ہے وہ ملائکہ کی طرح ہو جاتی ہے، ایک لحظہ میں آسمان پر چلی جاتی ہے، ایک لحظہ میں زمین پر آ جاتی ہے۔
تو یہاں پر بھی اگر ایک لحظہ میں قبر سے امام نانوتوی کی روح نکل کر آ گئی، اگرچہ یہ توجیہ بھی ہمارے ہاں، یعنی یہ ہم اس کے قائل نہیں، ہم اس کی ایک اور توجیہ بیان کریں گے، لیکن اگر روح بھی نکل آئی اور ملاقات کر لی تو کون سا آسمان گر گیا؟ دراصل ہوتا یہ ہے اللہ کی مدد کے مختلف طور طریقے ہیں۔ اچھا اس طرح دیکھیں، فتح الباری ہے، فتح الباری ہے اور جن نمبر 7 ہے، فتح الباری کا جن نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 414 میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ مختلف محدثین کے حوالے سے نکل کرتے ہیں، یجعل اللہ لروحہ مثالا فیرا فی الیقظۃ کما یرا فی النوم۔ دیکھیں اللہ کی مد کے مختلف طور طریقے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بغیر کسی سبب کے اللہ نے فرمایا ڈائریکٹ آگ کو یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اور کبھی اللہ کی مدد اسباب کے ذریعے سے ہوتی ہے، جیسے قحط ہوتا ہے تو بادلوں کے ذریعے سے وہ بارش کو برساتا ہے۔ یہیں سے ہمارے اور اہل بدعت کے عقیدے کے درمیان فرق بھی معلوم کر لیں۔ اب دیکھیں بارش کا سبب بادل ہے، لیکن ایک سائنسدان اور ایک ملحد جب اس پر غور کرے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ بادل مؤثر حقیقی ہے اس بارش کو برسانے میں، لیکن انجینئر صاحب جیسے لوگ یا اہل حدیث جیسے لوگ وہ یہ کہیں گے نہیں، بارش ایک سبب ہے، برسانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اسی طرح اہل بدعت ان واقعات میں ان اولیاء اللہ کو مؤثر حقیقی اور مؤثر سمجھتے ہیں، جبکہ علماء اہل حق وہ کہتے ہیں صرف ایک سبب ہے، اصل مؤثر حقیقی اور اصل اس فعل کا صادر کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی مدد کبھی فرشتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اسی مدد کے مختلف طور طریقوں میں ایک عالم مثال ہے کہ بعض اوقات اللہ ایسا کرتا ہے کہ کسی ایسے مردہ جو مر چکا ہوتا ہے جس کی وہ مدد کرنا چاہتا ہے، چونکہ اس مردے سے وہ مانوس ہوتا ہے، اس کی شکل اس سے مانوس ہوتا ہے، تو اس کی ایک مثالی صورت لا کر اس کی مدد کر دیتا ہے، جیسے خواب میں کسی کی مثالی صورت آ کر اسے کسی اچھی بات کی تلقین کر دیتی ہے یا کسی بری بات سے روک دیتی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے فتح الباری کا حوالہ پیش کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھنا، یہ جیسے خواب کے اندر اللہ ایک شے کی شکل کو تمثل کر کے آدمی کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو اس طرح بعض اوقات جاگتے کی حالت میں بھی اس آدمی کو سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہی بات یہاں امام نانوتوی رحمہ اللہ کے واقعے میں ہوئی ہے کہ امام نانوتوی کا جثہ مبارکہ، ان کا جسم تو قبر کے اندر ہے، انہیں ہوش بھی نہیں ہے، وہ عالم برزخ کے اندر ہے، لیکن ان کی روح کو اللہ نے عالم مثال میں متشکل کر کے وہ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کر دی، جیسا کہ حکیم الامت مولانا شبیر تھانی صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ چنانچہ یہ میرے پاس مکتوبات امام ربانی ہے اور اس کا حصہ ہفتم ہے اور دفتر دوم ہے، صفحہ نمبر 25 ہے۔ ویسے یہ چھپا ہوا مکتبہ مدینۃ النور گجرانوالہ کا ہے، لیکن انہوں نے نول کشور کا جو نسخہ ہے اس کا پرنٹ لیا ہے اور صفحہ نمبر 25 بنے گا، مکتوب اس کا 58 ہے۔ اس پر عالم مثال اور پھر دنیا سے چلے جانے والوں کی روحوں کا متمثل ہو کر دنیا کے اندر آ جانا اور مختلف امور خارقہ کو سر انجام دینے پر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، 3-4 صفحہ سے بھی اوپر کا پھیلا ہوا یہ مکتوب ہے۔ اسی میں لکھتے ہیں وہم چنی ارباب حاجات از اعزاء احیاء و اموات در مخاوف و محالک مدہا طلب می نمائند و می بینند کہ سور اعزا حاضر شدے و دفع بلیا ازیہا نمودست گاہست کہ اعزا را از دفع بلیا اطلاع بود و گاہ نبود۔ بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ اعزا و اقارب کی روحیں آ کر اپنے اعزا کی مدد کرتی ہیں اللہ کے حکم سے، پیچھے لکھا ہوا ہے بمشیت اللہ، یہ جو کچھ ہوتا ہے صدور اعمال و افعال از ارواح ای بزرگواران اس کے بمشیت اللہ، اللہ کے حکم سے ان کی ارواح یہ جو کام سر انجام دیتی ہیں تو اپنے اعزا کی مدد کرتی ہیں۔ تو بعض اوقات جو قبر میں جس کی روح سامنے ہو کر آتی ہے، یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کا چہرہ انور یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ بھی نہ کہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ تو اسی طرح بعض اوقات اللہ قبر میں جو مردہ ہے اسے بھی اطلاع دے دیتا ہے کہ ہم نے آپ کی روح کو متشکل کر کے اس طرح آپ کے اعزا کی مدد کی جو اللہ نے مدد کی، اور بعض اوقات نہیں بھی کرتا۔ لکھتے در یک و از امکن متعددہ حاضر می گردند و افعال متباینہ بوقوع می آرند، این جانیز لطائف این شاہ متجسد بے اجساد مختلفہ اند و متشکل بے اشکال متباینہ، متعدد جگہ پر وہ حاضر ہو سکتی ہے مختلف شکلوں کے ساتھ اور مختلف اجساد کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ مردہ اپنی قبر کے اندر ہی ہوتا ہے، وہ نہیں نکلتا،
بلکہ اللہ اس کی روح کو ایک مثالی صورت دے کر جس کی وہ مدد کرنا چاہتا ہے اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، جیسے حضور علیہ السلام کی پیچھے تمام انبیاء کم و بیش 1,24,000 نے، ان کی روحوں نے، اور صحیح قول کے مطابق روحوں نے جسم کو اپنا لیا تھا، جسموں سمیت، اگرچہ وہ جسم جس میں مثالی ہو یا اس کو لے لیا تھا اور حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی۔ اسی طرح یہاں پر بھی امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی روح مبارک کو ان کی شکل دے دی گئی تھی اور وہ ان کے سامنے آ گئی اور انہیں اس قضیے میں پڑھنے سے منع کیا۔ اب میں نے تو آپ کے سامنے قرآن سے بھی ثابت کر دیا کہ قرآن میں تو اس سے بھی بڑی چیز موجود ہے، اس میں قیمہ شدہ پرندوں کو دوبارہ جو مکس قیمہ تھا، ہڈیاں چورا چورا، اسے زندہ کر دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر۔ قرآن میں کہیں بھی اللہ کے کہنے کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ ہمارا عقیدہ یہی کہ اللہ نے ایسا کیا، لیکن ہم بھی تو مخالفین سے اعتراض کر سکتے ہیں نا۔ پھر احادیث سے میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا، صحیح حدیث سے، مسلم شریف کی حدیث سے، اور پھر ابن حجر عسقلانی جیسے لوگوں سے، پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے لوگوں سے، پھر ملا علی قاری رحمہ اللہ جیسے لوگوں سے، اور پھر میں نے مکتوبات کے حوالے سے آپ کے سامنے عالم مثال کی ایک حقیقت رکھی۔ اب اس کے مقابل میں صرف ایک قرآن کی آیت کا مطالبہ کرتا ہوں یا ایک صحیح حدیث کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جس کے اندر ان چیزوں کو شرک کہا گیا۔ آپ کو ایک اور بلکہ میں عجیب اور دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ حافظ ابن ابی دنیا، جس کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں جن کا ذکر کیا، اور جو بڑے محدثین کے اندر ہیں، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے من عاش بعد الموت، وہ لوگ جن کو اللہ نے موت کے بعد زندہ کیا، جو موت کے بعد زندہ رہے۔ یہ وہ محدث ہے جسے امام ذہبی رحمہ اللہ محدث کبیر کہہ رہے ہیں، عالم دنیا کہہ رہے ہیں، امام مزی رحمہ اللہ تہذیب الکمال میں ان کو محدث کہہ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں، فقیہ کہہ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے من عاش بعد الموت، جو مرنے کے بعد زندہ ہوئے، جنہوں نے مرنے کے بعد زندگی گزاری، پوری کتاب لکھی ہے۔ لیکن ان پر تو کس نے بھی شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، ان پر تو کس نے گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا، ان کے خلاف تو آج تک انجینئر صاحب یا ان کے مخالفین نے پوڈ کاسٹ نہیں کیا۔ اسی طرح امام ابن سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب مشہور شرح الصدور، اس کے حوالے ہم آگے بھی کسی جگہ دیں گے، اس کے صفحہ نمبر 221 پر ہے وَقَدْ رُوِيَ التَّكَلُّمُ بَعْدَ الْمَوْتِ عَنْ جَمَاعَةٍ بِأَصَحِيَّةٍ، بہت بڑی ایک جماعت سے مرنے کے بعد بھی گفتگو صحیح سندوں سے ثابت ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں بھی ایسی 20 واقعات مل جاتے ہیں۔ میں اکا دکا واقعات یہاں آپ کے سامنے نقل کرنے کی ساتھ حاصل کروں گا۔ مثلا یہ حافظ ابن ابی دنیا کی ایک اور کتاب ہے ذکر الموت۔ ذکر الموت کے اندر صفحہ نمبر 276 ہے، اس کے اندر یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر پہ سے گزرے، فسمع صوتا من القبر، تو قبر سے حضرت دانیال علیہ السلام کی آواز آئی، سبحان من تعزز بالعزہ وقہر العباد بالموت، ثم مضى يحيى فإذا بصوت من السماء يقول أنا الذي تعذرت بالعزة وقهرت العباد بالموت من قالهن استغفرت له السماوات والأرضون ومن فيهن، کہ دانیال علیہ السلام قبر سے یہ آواز سنے کہ سبحان من تعزز بالعزة وقهر العباد بالموت، تو اب کیا آپ اسے بھی شرک اور کفر کہیں گے؟ اور کیا حافظ ابن ابی دنیا پر بھی کوئی فتویٰ ہوگا؟ اسی طرح حافظ الدین و دنیا امام ابن عساکر رحمہ اللہ، ان کی کتاب مشہور تاریخ مدینہ دمشق، جس کو تاریخ دمشق بھی کہا جاتا ہے، اس کی جلد ثانی ہے، اس کا صفحہ نمبر 324 اور 325 ہے، کہ جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لے کر آئیں گے جب آپ عزیر علیہ السلام کو قبر پہ سے زندہ کریں گے۔ تو پھر وہ حضرت عزیر سے قبر پر گئے اور انہیں وہاں سے زندہ کیا اور باقاعدہ عزیر سے گفتگو بھی کی۔ اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عجیب بات ہے۔ یہ واقعات امام ابن عساکر نقل کرے تو حافظ دین و دنیا، یہ الفاظ امام ابن دنیا نقل کرے تو عالم محدث عالم ہو جاوے، اور اگر علماء دیوبند نقل کر تو کفر و شرک ہو جائے۔ آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سند کیسے، سند کی بات ہی نہیں میرے بھائی، سند ہے یعنی صحیح بات تو نقل کرنے کی نا، سند انہوں نے بھی پیش نہیں کی، محض نقل کرنے پر آپ نے فتویٰ لگایا، تو یہاں پر بھی محض نقل کرنے پر کوئی فتویٰ لگایا نا۔ ایسے 20 واقعات ہیں جو انشاءاللہ ہم
اپنی اگلی والی دروس کے اندر بھی اس کو نقل کریں گے، کیونکہ پھر درس بہت لمبا ہو جائے گا، دیکھنے میں شاید تکلیف ہو. تو یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے نقل کیے. یہ واقعات فی نفسی بالکل ممکن ہے. ہاں ان واقعات کو ہم کرامت میں کی کیٹیگری میں لا سکتے ہیں، اور عالم ارواح یا عالم مثال کی کیٹیگری میں لا سکتے ہیں. اور یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان واقعات کی بنا پر نہ تو یہ اولیاء اللہ مشکل کشا ہے، نہ انہیں اکثر اوقات ان واقعات کی خبر ہوتی ہے، نہ اس بنا پر یہ مشکل کشا ہے، عالم الغیب ہے، حاضر ناظر ہے. بس اللہ جیسے فرشتوں سے مدد کرتا ہے، اللہ جیسے بادلوں سے بارش برساتا ہے، اللہ اسباب کے درجے میں بعض اوقات کسی مرے ہوئے شخص کی روح کو متشکل کر کے کسی کی مدد کر دیتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اس سے زیادہ کہ نہ ہم قائل ہے نہ ہمارا عقیدہ ہے. جو اس سے زیادہ کسی اس بات کو کوئی پتنگر بناتا ہے تو دراصل ہم پر جھوٹ باندھتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ پھر اس پر دلائل بھی پیش کرے. وما علینا الا